میری ٹائم پاکستان میں خوش آمدید، جو سمندروں کی دلچسپ دنیا اور ان مواقع کا دروازہ ہے جو وہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد عالمی خوشحالی کے لیے سمندروں کے مشترکہ ورثے کو تلاش کرنا ہے۔ آج کی گفتگو کتاب دی سی ان ہسٹری دی اینشینٹ ورلڈ کا جائزہ لیتی ہے۔ ہماری گفتگو 12ویں باب کونسی کے دور کے مشرقی بحیرہ روم میں بحری تبادلے کی ترقی پر مرکوز ہوگی۔ تو آئیے قدیم تجارت کی اس ناقابل یقین کہانی میں غوطہ لگاتے ہیں۔ آج کا ہمارا مرکزی سوال یہی ہے کہ ایک ڈوبا ہوا جہاز ہمیں گلوبلائزیشن کے بارے میں کیا سکھا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں ایک ایسی حیرت انگیز دریافت سے ملے گا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسی دریافت سے جس نے قدیم دنیا کے بارے میں ہماری سمجھ بوجھ کو بالکل ہی بدل کر رکھ دیا۔ ذرا تصور کریں 1980 کی دہائی ہے، ترکی کے ساحل کے قریب کچھ غوطہ خوروں کو ایک جہاز کا ملبہ ملتا ہے۔ یہ کوئی عام جہاز نہیں، یہ 3300 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے ڈوبا تھا اور اس نے وقت کے ایک لمحے کو جیسے منجمد کر دیا ہو۔ یہ الوبرون کا ملبہ دراصل 14ویں صدی قبل مسیح کا ایک ٹائم کیپسول ہے جو ہمیں اس دور کی بے پناہ دولت اور وسیع رابطوں کی ایک انوکھی داستان سناتا ہے۔ اب سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ آخر اس ایک جہاز پر تھا کیا؟ اس کے خزانے کیا تھے؟ جہاز کا جو سب سے بڑا کارگو تھا وہ تھا پورے 11 ٹن دھات، جس میں تانبا اور ٹین شامل تھے، اور وہ بھی 10 اور 1 کی بالکل پرفیکٹ نسبت میں۔ جانتے ہیں یہ کس چیز کی ترکیب ہے؟ یہ کانسی یعنی برونز بنانے کی عین ترکیب تھی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جہاز اس دور کی ٹیکنالوجی اور فوجی طاقت کی بنیاد یعنی کانسی بنانے کا خام مال لے جا رہا تھا۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ اور بات صرف دھات تک ہی محدود نہیں تھی۔ اس جہاز پر اس وقت کی معلوم دنیا کی ہر پرتعیش چیز موجود تھی۔ افریقہ سے آبنوس کی لکڑی، ہاتھی دانت، شترمرغ کے انڈے، مصر سے شیشے کے ڈلے اور سونے چاندی کے زیورات، سب کچھ ایک ہی جگہ پر۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ اور یہ نقشہ یہ پوری کہانی کو ایک تصویر میں سمو دیتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ یہ سارا سامان افغانستان سے لے کر نوبیا تک کا ناقابل یقین سفر طے کر کے بحیرہ روم میں اس ایک جہاز پر کیسے اکٹھا ہوا تھا۔ یہ اس قدیم تجارتی نیٹ ورک کے وسیع پیمانے کو ظاہر کرتا ہے۔ آئیے اب ذرا اس کے سیاسی پہلو کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی بے ترتیب تجارت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک انتہائی منظم نظام تھا، بڑی طاقتوں کا ایک کھیل تھا۔ یہاں لکیریں بڑی دھندلی تھیں۔ اس دور کی بڑی طاقتوں جیسے مصر، ہٹی، بابل کے درمیان تبادلے اعلیٰ سطح کی سفارتکاری کی ایک شکل تھے۔ مقبروں میں بنی یہ تصاویر دکھاتی ہیں کہ غیر ملکی ایلچی تحائف لا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ تجارت تھی یا خراج؟ یہ خط اس کی زندہ مثال ہے کہ یہ صرف تحفے نہیں تھے، یہ باقاعدہ لین دین تھے جہاں معیار اور قدر پر سخت بات چیت ہوتی تھی۔ یہاں بابل کا بادشاہ مصری فرعون سے شکایت کر رہا ہے کہ بھائی آپ نے جو سونا بھیجا تھا اس کا معیار تو بہت ہی خراب نکلا۔ تو یہ پورا نظام باہمی تحائف دینے پر چلتا تھا، جو بین الاقوامی تعلقات اور اشرافیہ کی تجارت کا انجن تھا۔ ایک حکمران تحفہ بیچتا اور وصول کرنے والے پر لازم تھا کہ وہ اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے برابر یا اس سے زیادہ مالیت کا جوابی تحفہ بھیجے۔ اچھا، تو یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ کون تھے وہ لوگ اور وہ کون سے اوزار تھے جنہوں نے یہ سب کر دکھایا؟ یہ کوئی عام کشتیاں نہیں تھیں، نہیں جناب، یہ کھلے سمندر میں سفر کے لیے بنائے گئے اس دور کے جدید ترین جہاز تھے۔ ان پینٹنگز میں شام کے جو جہاز نظر آ رہے ہیں وہ اولبرون کے ملبے سے کافی ملتے جلتے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جہاز سازی کی ٹیکنالوجی ایک بہت قیمتی اثاثہ تھی۔ سلطنتیں اسے ایک دوسرے سے بانٹتیں اور نقل کرتی تھیں۔ ایک خط میں تو مصری فرعون نے اپنا جہاز ہٹی سلطنت کو خاص طور پر اس لیے بھیجا تاکہ ان کے بڑئی اس کا ڈیزائن کاپی کر سکیں۔ یہ تاجر بھی کوئی عام لوگ نہیں تھے جیسے آج کل ہوتے ہیں، یہ ریاست کے ایجنٹ تھے جو وقار اور شاہی عنایت کے لیے تجارت کرتے تھے۔ اوگرات کے سنارینوں جیسے اعلیٰ عہدیداروں کو جب وہ کریٹ جیسے معتبر سفر سے لوٹتے تو ٹیکس میں چھوٹ دی جاتی تھی۔ تو آئیے ان سب باتوں کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ دنیا کی بحری عالمگیریت کا پہلا عظیم دور کیسا دکھائی دیتا تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک ریاستی کنٹرول والا اشرافیہ پر مبنی نظام تھا۔ اسے پروٹوکول کے ذریعے منظم کیا جاتا تھا اور اس کا مرکز حیثیت کا حصول تھا۔ تجارت شاہی ایجنٹ کرتے تھے، خام مال اور پرتعیش اشیاء کا تبادلہ ہوتا تھا، اور اس سب کا مقصد طاقت اور سفارتی تعلقات قائم کرنا تھا۔ تو یہ ایک بہت ہی منظم اور جدید عالمی معیشت تھی جس کی رگوں میں خون کی طرح سمندر دوڑتا تھا۔
जहाज रखना एक शाही इस्तेहकाक था जो सल्तनतों को तबादले के एक पेचीदा जाल में जोड़ते थे, और ये सब तिजारत, सफ़र और यहाँ तक कि जहाज के मलबे के हुकूक के कानूनों के तहत होता था। तो आज 3300 साल बाद हमारे आलमी समंदरों पर हुकूमत करने वाले उसूल उस दौर से कितने मुख्तलिफ हैं। हमें उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। बराए करम अपने तासुरात का इजहार करें और इसी तरह के दीगर मौके जानने के लिए सब्सक्राइब करें। मुस्तकबिल की वीडियोस के लिए अपने सवालात कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें।